وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ مہینہ ہے، یہاں اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، اور اس سے پہلے گزشتہ دروس میں تذکرہ کیا تھا شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے۔ یہ عظیم کا لفظ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، عظمت والی ہے۔ اور یہی قرآن مجید عظمت کا اطلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اخلاق کے بارے میں بھی کرتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت عمدہ اخلاق والے۔ قرآن مجید نے اور بھی بڑی چیزوں کا عظیم کا تذکرہ کیا، عظمتوں کا تذکرہ کیا۔ شہر عظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عظیم مہینہ ہے۔ اب مختلف کیلنڈروں پہ، مختلف ذرائع ابلاغ میں ان اشروں کی دعائیں لکھی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہے، اور لوگ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو پہلے عشرے کی دعا لکھی گئی ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بے شک قرآنی لفظ ہے، قرآن کی آیت ہے، تھوڑی سی کم مکمل آیت ہے۔ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ مکمل آیت ہے۔ قرآن کریم کا ہر حرف رحمت سے بھرپور اور نعمت سے معمور ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ قرآن مجید رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، لیکن یہ دعا جو اس پہلے عشرے کو سکھائی جا رہی ہے، یہ قرآن سے، حدیث سے اس عشرے کے طور پر، پہلے عشرے کے طور پر ثابت نہیں ہے۔ دوسری دعا عشرے کی بتائی جاتی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی استغفار بے شک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کو دوسرے عشرے کے ساتھ اس طور پر مخصوص کرنا پہلے عشرے پہ، وہ آیت دوسرے عشرے پہ۔ استغفار تو پورے مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، لیکن دوسرے عشرے کے لیے مخصوص نہیں۔ تیسری چیز تیسرے عشرے میں وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھی جا رہی ہے، یہ بھی دعا مسنون ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بتائی ہوئی دعا ہے، لیکن تیسرے عشرے میں مخصوص نہیں۔ تو کیا خلاصہ نکلا؟ یہ چیزیں بے شک قرآن سے ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لیکن پہلے عشرے میں ہم مخصوص کر دیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ بے شک استغفار حدیث میں اس کا فضائل فوائد ہے، قرآن مجید میں اس کی فضیلت ہے، لیکن یہ بھی پہلے عشرے دوسرے عشرے کے لیے مخصوص نہیں۔ یہ گزشتہ درس میں نے بتایا تھا اللہ 2 کاموں سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے 2 کام کریں اور 2 کام اپنی ذات کے لیے کریں، یہ گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں، اب اس کو رپیٹ نہیں کروں گا۔ تو پھر آخر میں بات کرتا ہوں، بے شک الفاظ عمدہ ہیں، سارے الفاظ قرآنی الفاظ عمدہ ہی عمدہ، حدیث کی دعا استغفار یہ بھی عمدہ ہی عمدہ، اور تیسرے نمبر پر وہ دعا مسنون دعا یہ بھی عمدہ ہے، لیکن اس ترتیب پہ نہیں جس ترتیب پہ لوگ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام بتائے ہیں، 2 کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، 2 کام اپنے لیے، یہ گزشتہ درس میں ہیں، جو ساتھی گزشتہ درس میں نہیں تھے وہ اس درس کو سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مبارک مہینے کی خیر برکتیں آپ کو نصیب فرمائے۔